أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ لاسٹ کلاس کو دوبارہ کسی نے ان سلائیڈز کو پڑھا تھا دوبارہ آپ لوگوں نے؟ جی باجی پڑھا تھا۔ جی جی ٹھیک، صحیح۔ اس کے اندر فرنٹ پہ کوسچنس بھی موجود تھے ہماری کلاس ڈسکشن کے۔ دو چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی زیادہ تھیں، ہم پہلے ان کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عورتوں کے باکثرت جہنم میں جانے کی وجہ ہمیں پتہ چلی تھی حدیث کے ذریعے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہسبینڈس کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ زبان جو ہے اس کے ساتھ زبان لعنت دراز۔ لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تو ہمارا کوشچن یہ تھا اس میں کہ آخر وہ کون سی لینگویج کے حساب سے یا گفتگو کے حساب سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں عورتوں میں زیادہ تر محسوس ہوتی ہیں، مردوں میں نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم میں جاتے دیکھا۔ آپ لوگ کوئی مثال دینا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم، میں بتاؤں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی عائشہ۔ عائشہ اس بات کر میم، ایک تو یہ کہ جیسے کوئی کام والی ہے، اس کے ساتھ کچھ غصہ آ گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ دیکھا ہی نہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سنانے شروع کر دی، یا اگر سم ٹائم بچوں پہ غصہ آ گیا تو ان کے ساتھ، یا پھر جیسے ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اس طرح، یا پھر جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی بھی خاتون ہوتی ہیں، جیسے اگر ہسبینڈ پہ غصہ آ گیا، اس سے لڑائی ہوگی تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی کہ خامند ہے، اس کا کوئی لحاظ ہے یا کچھ ہے، اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ تو یہ بد زبانی جو ہے یہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، موسٹلی عورتیں اس طرح کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ تو ظاہر ہے بچوں کو ایک ہی دفعہ ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہیں، ان کی اتنی بد زبانی ہے، اس طرح وہ بات نہیں ہوتی۔ یعنی اتنا لمبا ٹائم نہیں لگاتے ہاں بلکہ جی، بس لمبا ٹائم اتنا نہیں ہوتا جی جی، تھوڑا سا ایک دفعہ کہہ دیا تو بس سرزنش کر دی تو بس بات ختم ہوگی، لیکن مائیں جو ہوتی ہیں وہ اس جی طرح میں جیسے بتاؤں؟ بچہ تنگ کر رہا ہے تو سم ٹائم اس کو بددعا بھی ان کے منہ سے نکل جاتی ہے، اور صحیح۔ اس طرح باجی جو میں ہے وہ بتاؤں؟ کام والی جو ہے اس کے ساتھ میں بھی نا اسی طرح آپ کا سے رویہ پوچھتی ہوں اس ہوتا کے ہے، بعد میں۔ جی میٹ کے ساتھ جی، صحیح۔ میٹ کے ساتھ جی بھی اسی طرح کا رویہ آ جاتے ہیں جی۔ ٹھیک، شکریہ۔ جی میمونہ۔ باجی میں نے نوٹ کیا ہے اپنے ہی عمل میں، تو ایک تو ہم شر کو جلدی مانگتے ہیں، مطلب کبھی کبھی مطلب کہ ابھی بھی میں استاذہ کا لیکچر ہی سن رہی تھی تو یہ بھی چیز سامنے آئی کہ کبھی کبھی ہم غلط بیانی میں اپنے ہی بچوں کو کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے جو شر ہوتا ہے، لیکن جلد بازی میں ہمیں بولنے میں پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کسی سے اپنے ہی ہسبینڈ سے یا کسی سے بھی تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو ہم اپنے ہی دل میں یہ کہتے ہیں کہ اسے فلاں نقصان پہنچے، یعنی کہ اسے کچھ نہ کچھ ہو جو یہ میری کیئر کرے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ تو ہم شر کو جلدی مانگتے ہیں، اور دوسری عورتوں میں مین بات جو ہے وہ ناشکری حقیقت میں ہی ہے، چاہے شوہر کی ناشکری ہو یا والدین کی۔ اگر امی کبھی کسی بہن کو کچھ زیادہ ڈریسز دلا دے یا کچھ بھی ایکسٹرا تو شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو مجھے ٹائم نہیں دیتی، آپ مجھے نہیں پیار کرتی، یہ وہ، وہاں والدین کی بھی ہم ناشکری کرنے میں صحیح۔ بشرا میں کچھ ایڈ کرنا چاہ جی رہی جی تھی ضرور کہ ضرور۔ السلام جب علیکم باجی۔ ہمارے شوہر میمونہ آپ شیریں سے
سنتے ہیں ہم جی کچھ اس کے بارے میں. جی وہ جی بشرا جی، وہ جب ہم شوہر سے ہمارے معاملات ذرا خراب ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے تو ہم آپ جناب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو بہت ہی غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی تم سے تو پر آ جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا جو رویہ ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے. جی صحیح، شکریہ. جی مریم. باجی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے جو ہے وہ بیوی کے حقوق اس طرح سے نہیں ادا ہو پا رہے ہوتے ہیں، یا کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا موسٹلی ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں کرتے نا. میں نے اب تک میرے سراؤنڈنگ میں تو کچھ ایسا ہی ہے. تو وہ بیویاں جب شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک انگزائٹی اور ایک اسٹریس سا جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، تب وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نیگیٹو ریئیکٹ کرتی ہیں. تب وہ شوہر کا غصہ بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے، ساس کا غصہ بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے. تو جب وہ مینٹلی طور پہ اگر فریش ہوں، اگر مطلب وہ اس طرح سے اسٹریس نہ ہو، تو وہ اس طرح کا بیہیویئر نہیں کرتی اگر سمجھدار خاتون ہو تو. صحیح. میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوا زیادہ، اس حدیث کا اس لاسٹ والی حدیث کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عورت ٹیڑھی پتلی سے پیدا کی گئی ہے. بیسیکلی جو عورت کا زیادہ ایموشنل ہونا ہے، اس کے اندر جو ایموشنل فیکٹر زیادہ ہے، انٹلیکچوئل فیکٹر نارمل عمومی بات کر رہی ہوں میں، اس کی نسبت جو اس کا ایموشنل فیکٹر زیادہ ہے، وہ اس کو جلدی نیگیٹو کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ والے معاملات ہمیں اس طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا اس کے بارے میں؟ جی عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ٹاپک تو بہت زبردست، ویسے آنیسٹلی یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، اس میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. مینلی ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ وائف یہ کرتی ہیں، اور ایز اے مدر ایز اے وائف ہم کچھ، نو ڈاؤٹ آف کورس ہر گھر میں ہر ایک گھر کی کہانی ہے، اور ہم سب کو ایک ساتھ لپیٹ لیتے ہیں، ہوتا ہے جو کچھ بھی. لیکن اس کے پیچھے جو فیکٹر ہے، آئی تھنک کافی ہارمونلز اور یہ چیزیں جو ان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اگر ہم وائزلی ہسبینڈ یہ سوچ لیں کہ اس وقت جیسے عورتوں کے لیے کہا گیا کہ آپ ہر وقت ہر چیز نہیں کہہ سکتی، تو مطلب ٹائم دیکھو، وائزلی جو ہے ہسبینڈ سے اگر کچھ بات کہنی ہے تو اس کا موڈ دیکھو، باہر سے آیا ہے، یہ چیزیں تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی آئی تھنک سیم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خیال رکھ لے تو کافی چیزیں ویسے ہی سالو ہو جائیں گی. اتنا غصہ، یہ چیزیں سب چیزیں، انگزائٹی، ڈپریشن اور سب کے ساتھ رویہ، یہ کافی کچھ مطلب ایک ہارمنی جو گھر میں آنی چاہیے، یہ ٹو سائڈڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ بالکل. اصل میں ہمارا ٹاپک ادھر چلا گیا. میرا سوال یہ تھا کہ خواتین کے اندر، میں نے ہسبینڈ کے حوالے سے نہیں تھا سوال، بیسیکلی سوال یہ تھا کہ عورتوں میں زیادہ تر کیا ایسی گفتگو میں باتیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ میں دوسرے فیکٹر پہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایکچولی دیکھا. اس میں ہم یہ صبر میں خالے بہت کم ہوتا ہے، تو مینلی یہ کہ ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ چاہے ہم اس وقت ایموشنلی گزر رہے ہوں، اور چاہے کوئی بھی بات ہو، جو مینلی ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اور ایک پڑھے لکھے پرسن کی طرح اپنی بات کو آگے بڑھانی ہے، نہ کہ بالکل جاہلوں والا رویہ اختیار کرے. اپنی چاہے کسی چیز پہ ایموشنلی کوئی پرسن اس وقت اپسیٹ بھی ہوا ہے، تو عورتیں جو کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کی نادانی ہی ہے کہ ان کو صحیح پتہ نہیں کہ کس طرح ایکسپریس کرنا ہے. بالکل. ویسے اگر ہم دیکھیں تو عورتوں میں یہ غیبت والا عنصر بھی تھوڑا زیادہ عورتوں میں ہی ہوتا ہے، مطلب میل کمیونٹی میں کمی اتنا اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ جو شروع میں کسی نے بات کہی نا کہ وہ عائشہ انیس نے کہا کہ وہ ڈانٹیں گے تو وہ بس ایک بار کہہ دیا تو بس اوور ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن عورتیں جب کسی بات کے پیچھے پڑ جاتی ہیں نا، ہمیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس عادت کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جی رباب. اگری کرتا ہوں. جی رباب. جی باجی، میں یہ اس میں پوائنٹ ایڈ کر رہی تھی کہ عورتوں کی جو ہے وہ ایموشنل اسٹیٹس کی وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کچھ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ان کی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، ایک تو منتھلی سائیکلز کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے
کہ وہ بچوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ایک یہ چیز ہوتی ہے، عورتوں میں بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. تو جیسے اسی لیے اس طرح کے جو بھی فیصلے یا کام ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نہیں انوالو کیا جائے، کیونکہ وہ ایک دم سے فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں اس وجہ سے. لیکن بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ ان کی ویک ہوتی ہے. یہ اوور آل اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ ڈیسیژن لینے میں بہت ٹائم لیتی ہیں بیکاز وہ اس کے اتنے زیادہ اسپیکٹس دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو رائٹ ٹائم ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ کا وہ بھی چلا جاتا ہے. ایز اے وومن ہم سب کو ہی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آخرت میں تو ہے ہی اس کے ساتھ سکسیس، بلکہ ہم ورلڈلی بھی اس کو اپنے آپ کو بیٹر پوزیشن میں لا سکیں. جی توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بس ایک بات یاد آئی تھی جب آپ نے غیبت کی بات کہی کہ ایک دفعہ میں ہاسپٹل میں تھی تو یہاں یو کے میں ایک انگلش نرس تھی، تو ویسے ہی سلام ایسے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میرے صرف بیٹے ہیں. تو میں نے کہا کیا ڈفرینس فیل ہوا؟ انہوں نے کہا جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو جیسے میں ڈانٹ ڈپٹ کر دو تو تھوڑی دیر بعد بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، بھول بھال جاتے ہیں. لیکن جیسے اگر بیٹیاں ہوں جن لوگ کی تو وہ یعنی وہ ایک اپنا تجزیہ بتا رہی تھی کہ وہ نا دل میں بات رکھ لیتی ہیں. تو کہیں تھی میرے صرف بیٹے تو مجھے اس طرح سے وہ جیسے میری فرینڈس کے نا وہ ٹینٹرم شو کرتی ہیں. تو میں نے اکثر نوٹ کیا کہ ایز اے خاتون جو ہے نا جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہمیں 10-20 سال پرانی ساری باتیں یاد آتی ہیں اور سب ہم پھر وہ نا استغفر اللہ تعالیٰ یا جو بھی ہے وہ سب ہم مینشن کرنے لگ جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ان کا تجزیہ کس حد تک درست ہے جو وہ انگلش نرس تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے. میں نے خود بھی فیل کیا کہ ہم لوگ زیادہ دل میں بات رکھ لینا یا جو گریجز وغیرہ رکھنا اور پھر سب بھی جیسے پھر وہ باہر آ جاتے، کوئی بھی کسی ایسے ہمارا ہو جائے نامناسب مکالمہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے. صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں میرا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم خواتین اگر عفو درگزر سے کام لینا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے تو بہت سے مسائل گھر میں حل ہو جاتے ہیں. اتنی بحث و مباحثے کی اور ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آتی. ہاں، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم بھولنا شروع کر دیں کسی طریقے سے، جب کچھ ایسا ٹرک ہمیں آ جائے کہ ہم وہ بھول جائیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس سے ہماری زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے. نسرین باجی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں سن رہی تھی تو مجھے یہی احساس ہوا کہ ہم بھی سب خواتین ہیں اور ہم اپنی برائیوں سے واقف ہیں. جو حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی، تو وہ وجہ ہم پازیٹیو لے رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک ہم سب کا پازیٹیوٹی ہے. اور دوسرا یہ جیسے میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ غیبت بھی ہم ہی کرتے ہیں، لوگ اسٹاکنگ بھی ہم ہی کرتے ہیں اور درگزر بھی ہم ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مجھے بھی سوچ رہی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم خواتین نہیں کرتی. تو آپ دیکھیں کہ ہم نا ایک ہمارا جو نیگیٹیوٹی ہے ہم سب خواتین کی، ہم بولتے بہت ہیں. یعنی اگر ہم 2-3 خواتین ایک جگہ ہوں تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. پھر وہ جب بات شروع ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، پھر وہ گاسپ سی ہوتی ہے، پھر وہ غیبت بھی ہوتی ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ جب اگر کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے ہمارے اندر، ہماری لائف میں، ہسبینڈ کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، کسی ایک سے، تو سب سے پہلا تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بدگمانی ڈالتا ہے، وہ پازیٹیوٹی نہیں ڈالتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے. تو مجھے ایسا خیال آ رہا ہے کہ ہمیں جب معلوم ہو گیا ہے اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کر لیا ہے کہ ہماری یہ کمزوریاں ہیں، یہ ہماری برائیاں ہیں، تو ہمیں اس پر اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب حدیث میں آ گیا تو یقیناً یہ سچ بات ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے بہت کانشیس ہونا پڑے گا انشاءاللہ. بالکل. اور اس کی ایک ویری ویری امپورٹنٹ ریزن آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا ہے کہ ہم بولتے بہت زیادہ ہیں. یہ جو ہمارا بہت زیادہ بولنا ہے، ظاہر ہے جب ہم اتنا زیادہ بولیں گے تو وی نیڈ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو وہ پھر جو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہے وہ پھر عام طور پہ ایسی باتوں میں ہی ہم چلے جائیں گے کہ جو ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی. تو آپ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے کسی نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ
یعنی منفی رویے جس وقت جب آئی ڈونٹ نو یہ آپ نے یہ اس کا بتایا کہ ہم کیوں اتنا زیادہ کرتی ہیں تو اس میں مجھے لیکن مجھے ویسے دوسرا پوائنٹ یاد آتا ہے کہ جب ہم نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں ہم جو گرجز بھی رکھتے ہیں تو ہم جس کے بارے میں منفی سوچنے لگتے ہیں. اگر ہم سوچے اس نے مجھ سے فلاں وقت پہ یہ اور یہ اچھا کام کیا تھا تو آپ نے کہا نا ہم کس طرح ہم بھولنا شروع کرتے ہیں باتوں کو, تو اگر ہم اس کی پازیٹیو باتیں یاد لے آئے نا تو وہ اس کو نا وہ نلیفائی کر دیتا ہے جیسے. صحیح, بالکل صحیح کہ آپ ایک چیز کو ہٹائیں گے تو اس کی جگہ پہ دوسری لائیں گے. صحیح. اسما آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ السلام علیکم میم. وعلیکم جی میم, السلام. بالکل ایک چھوٹی سی بات, تھوڑی سی وہ فنی بھی شاید لگے. ایک انگلش آتھر ہیں, انہوں نے کہا کہ لیو لائک ویمن اینڈ ایکٹ لائک مین. اچھا, تو ہاں, مجھے اس چیز میں بات بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ واقعی میں جیسے مرد اگنور کرتے ہیں, جیسے وہ کم بولتے ہیں, جیسے وہ غیبت کم کرتے ہیں, اگر یہ ساری چیزیں آپ اڈاپٹ کر لیں اور جو گلوری اور جو رسپیکٹ اللہ نے آپ کو دی ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ اس کو یعنی جئیں لائک ویمن تو اور ایکٹ آپ ویمن کی طرح کریں تو آپ ایک بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل ٹپ ہے, مطلب ایسے یہ ساری چیزیں اگر کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے اندر اس کو انکلکیٹ کر لے گی تو وہ ایک اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے. بالکل صحیح. چلیں طوبہ آپ کا ہینڈ ابھی بھی اپ ہے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ یا ہم چلیں کلاس کی طرف؟ چلیں دعا کرتے ہیں, دعا سے آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر او قال غیرہ, رواہ مسلم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مسلمان اپنی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے, اس لیے کہ اگر اس کو کوئی بات یا عادت اس کی بری لگے تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی آئے گی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی مردوں کو یہ باتیں سمجھانے والا نہیں رہا, جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم اور وہ معاملات شروع کر دیے کہ جو ہونے نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے, اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیوں نہ کرے, اس لیے کہ اگر ایک چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی دوسری چیز تمہیں پسند ہو. تو گویا پھر باہم اچھی طرح مل جل کر رہنے کا گر کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے, دوسرے کی بھلائیوں پر نظر رکھے اور برائیوں پر کڑنا چھوڑ دے. اس لیے کہ اگر انسان دوسرے کی برائیوں پہ کڑتا ہی چلا جائے تو اس سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا, کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ صرف کڑنے سے کسی کی برائی دور نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ بیمار ہے, شدید بخار میں مبتلا ہے, اور آپ پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں اور روتے چلے جائیں اور روتے چلے جائیں, تو آپ کے رونے سے اس کا بخار نہیں اترے گا جب تک کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے یا اس کو کوئی دوا نہیں دیتے. اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی شکایت ہے یا کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے تو ہم صرف اپنے دل میں کڑنا شروع کر دیں اور زبان سے اس کو نہ بتائیں یا اس کا کوئی علاج یا بندوبست نہ کریں, سوائے اپنے آپ کو جلانے کڑھانے کے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز میں خرابی نظر آئے, تو جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث میں حکم دیا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر کہیں تم کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو, اپنے ہاتھ سے اسے دور کر دو, اس سبب کو ہٹا دو. فإن لم يستطع, اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, فبلسانہ, تو اپنی زبان سے تو بولو, زبان سے تو اس کو ہٹاؤ. پھر اگر نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اسی طرح انسانی معاملات میں جو چیزیں معاملات کو بگاڑنے والی ہوں, جو خرابی پیدا کرنے والی ہوں,
ان پر سب سے پہلے صرف کڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ اور زبان سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پر بھی یہ بہترین نفسیاتی اصول دیا گیا کہ اگر انسان دوسروں کے ساتھ عمدہ سلوک کا متمنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو 100% کامل ہو، مکمل ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو. ہر انسان کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے. اگر انسان اس کی وجہ تلاش کر کے اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لے تو گزارا بہترین ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان خیر کا ایک بڑا پہلو اگنور کر کے صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. اب عام طور پر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر آپ کبھی سروے کریں یا آپ انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے بالکل معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا، جذباتی معاملات کیے جاتے ہیں اور وہ پھر معاملات بڑھتے بڑھتے ایسی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اپنے ہی لیے نقصان ہے. اب دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اس حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، اسی طرح ہی اٹھاؤ گے. اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اگر انسان ایسے حالات میں جبکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہوں پھر بھی اگر انسان نقصان کو برابر کر کے دیکھے کہ ایک وہ تکلیف ہے جو اس شوہر یا بیوی کے ساتھ رہنے پر ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹی عادت یا گفتگو یا کوئی رویہ ناپسند ہے، اور دوسری وہ تکلیف ہے جو اس گھر سے نکلنے کے بعد یا اس بیوی کو گھر سے نکال دینے کے بعد، یعنی مرد اور عورت دونوں سوچیں، نکال دینے کے بعد ہے. اگر انسان ان دونوں کا جائزہ لے تو وہ تکلیف کہیں بڑی ہے جو اس کے بعد ہے. تو اس لیے اگر انسان تھوڑا پازیٹیولی سوچ لے تو عورت کی برائی یا شوہر کی کوئی عادت جو ناگوار ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ کسی شخص نے اپنی پسند کی شادی کی اور شادی کے کچھ ہی دن کے بعد اپنی جو بیوی تھی جسے بڑے ارمانوں سے اور بڑی محبت سے وہ بیاہ کے لایا تھا، اس کے نیند میں خراٹے لینے کی عادت کی وجہ سے اس کے ناک کے اندر روئی ڈال دی اور وہ اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں سو سکتے خراٹوں کی وجہ سے، ایک شدید قسم کی ڈسٹربنس ہو سکتی، خصوصاً جن لوگوں کی نیند کم ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان اپنی خوشیوں کی خاطر اگر تھوڑی سی کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اگر پھول چاہیے تو اس کے ساتھ کانٹا اوائڈ کرنا چاہتا تو یہ ہو نہیں سکتا. اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں انسان ان کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. لہذا سسرال ہو یا شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا کہیں پر انسان جہاں کام کرتا ہو وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے اور ساتھ کام کرنے والوں کے معاملات ہوں، تو ان تمام معاملات کی خوشحالی کا اور تعلقات کی بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کتنا ضبط کرنا جانتا ہے. اور ضبط وہی انسان کر سکتا ہے جو تکبر میں مبتلا نہ ہو اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھتا ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، کیا ہوا اگر دوسرے سے غلطی ہو گئی، کیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اگر میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کی تمنا رکھتا ہوں مجھ سے درگزر کیا جائے تو پھر میرے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو درگزر کروں اور انہیں بہت زیادہ امپورٹنس نہ دوں، اس لیے کہ اس دنیا میں صرف خوشیاں ہیں نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے اور ہر اچھی چیز کے ساتھ جس کا ڈارک پہلو بھی ہے. اگر دن کی روشنی ہے تو رات کا اندھیرا بھی ہے، اور اگر اچھے حالات ہیں تو زندگی میں تلخیاں اور گرمیاں بھی ہیں. لہذا انسان اچھائی کی امید رکھے اور دوسرے پہلو کو زیادہ سے زیادہ نظر انداز کرتا چلا جائے، یہی زندہ رہنے کا گر ہے. اور اگر انسان اس پہلو کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے جو تکلیف کا ہے تو وہ شخص کہیں بھی دنیا میں چین نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ جناب عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نصائح اور واعظ کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار عورتوں کے ساتھ بھلائی کا انداز اختیار رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں
اور تم ان سے سوائے اپنے خاص حق کے کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو. تمہیں جس چیز کا نکاح کے بعد اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان کی ذات ہے. باقی جو ان کی اپنی چیزیں ہیں یا ان کے اپنے بھی شوق ہیں یا اپنی بھی خواہشات ہیں تو ان سب پر تمہیں مالک نہیں اور مختار نہیں بنایا گیا. ہاں اگر وہ خلاف عصمت و آبرو کوئی حرکت کریں یعنی بے حیائی کا کوئی کام کریں تو بطور سزا یہ کر سکتے ہو کہ اپنے بستر سے انہیں دور رکھو اور ہلکی مار بھی مار سکتے ہو مگر ضرب شدید نہیں. پھر وہ تمہاری بات مان لیں تو اور کوئی تکلیف نہ دو. یہ سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ فَإِذُوهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ اگر تمہیں ان کے نشوز کا ڈر ہو تو نشوز سے مراد پھر کیا ہوا. یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کہ اپنے شوہر کے خاص حق میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے. تو ایسی صورت میں مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ پہلے تو سمجھائے, نہ سمجھے تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرے, اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرے درجے پہ مار سکتا ہے لیکن کیسی مار, ضرب شدید نہیں. ہاں کہ اس کی بھی دو باتیں بتا دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے جسم کے اوپر کوئی نشان رہ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو چہرے کے اوپر ہو. تو پھر حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا پھر وہ کیا ہو, تو آپ نے کہا جیسے مسواک جیسی چیز سے مارنا. واضح رہے کہ تم کو اگر بیویوں پر کچھ حق ہے تو بیوی کو بھی تم پر حق حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی اور فرمایا کہ اگر تمہیں حق ہے بیوی پر تو بیوی کا بھی تم پر حق ہے. بیوی پر تمہارا تو حق یہ ہے کہ وہ ان سے ربط و ضبط اور بے تکلفی کا تعلق نہ رکھیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ ہے شوہر کا حق بیوی کے اوپر کہ بیوی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھے یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کا یا ایسا تعلق کہ جسے شوہر ناپسند کرتا ہو, جس سے وہ غیرت کھاتا ہو یا جس سے وہ ناگوار سمجھتا ہو, یعنی تمہارے بستر تک ان کو رسائی نہ دیں یا تمہارے گھر میں تمہارے ناپسندیدہ فرد کو داخل نہ ہونے دیں, یعنی شوہر حاضر ہو یا غائب ہو کسی حال میں بھی, کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے. اور ان کا تم پر کیا حق ہے؟ یہ حق ہے کہ ان کے کھانے کپڑے کے انتظام کے ساتھ ان سے حسن و سلوک برتو. یعنی مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس سے اچھا برتاؤ کرے, بہترین اخلاق سے پیش آئے. کیونکہ جب مرد بد اخلاقی کرتا ہے تو عورت تو ہے ہی جذباتی, وہ جذبات میں اور زیادہ بولے گی اور اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا پہلے نمبر پر مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر و ضبط سے کام لے. اور بیوی کا کیا حق رکھا گیا شوہر کے اوپر کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو. اگلی حدیث ہے حضرت معاویہ بن حیدہ سے رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اور جو تو کھائے اسے بھی کھلا. یہ نہیں کہ شوہر بہترین چیز کھائے اور عورت بچا کچا کھائے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ پہلے شوہر کھا لے, بچے کھا لے, نوکر کھا لے, سب کھا لیں اور پھر عورت جو ہے وہ بچا کچا برتنوں میں سے سمیٹ کے کھائے. تو یہ نہیں بلکہ شوہر کو بھی جس طرح جس برتن اور جس قسم کے کھانے کا حق ہے عورت کو بھی وہی کھانا کھانا چاہیے. عام طور پر آپ نے کئی گھرانوں میں دیکھا ہوگا بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ بچیوں کو کچھ خاص قسم کے کھانوں سے اور چیزوں سے روک دیتی ہیں کہ یہ مت کھاؤ, اس سے جلدی جوان ہو جاؤ گے, اور اس قسم کے جو بلا وجہ کی پابندیاں اور قید ہیں. تو اسلام نے کسی ایسے کھانے سے منع نہیں کیا جو مرد کھا سکتا اور عورت نہ کھا سکتی ہو. اور جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا پھر فجعلتم منہ حلالا و حراما کہ تم نے اس سے حلال اور حرام کے فلسفے خود گھڑ لیے اور خود اس کو تقسیم کر دیا. نہیں, باقی تمام چیزوں میں عورت کے حقوق وہی ہیں, صرف گھر کی ذمہ داری کے معاملے میں مرد کو قوام بنایا گیا اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا. پھر اسی طرح فرمایا کہ جب اور جیسا لباس تو پہنے اسے بھی پہنا, یعنی اگر خود قیمتی پہنتے ہو تو بیوی کو بھی قیمتی پہناؤ. لیکن آج کل کی عورتیں تو ماشاءاللہ مردوں سے بھی زیادہ قیمتی پہنتی ہیں. ان کے منہ پر نہ مارو, ان کے منہ پر نہ مارو, خاص طور پہ منع کیا گیا. اسے گالی نہ دو, ابیوز نہ کرو, اس لیے
کہ پھر اگر عورت کے منہ سے نکلی تو مرد اسے اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھے گا اور اس سے معاملہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بگڑ جائے گا. لہٰذا مرد کو پہلے درجے پہ روکا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے. اسے علیحدہ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی، یعنی گھر سے مت نکالو. پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، بیان کرتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باعتبار ایمان تم میں وہ شخص کامل مومن ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ عملی طور پر بہترین اخلاق کا ہونا جو ہے وہ ایمان کا اظہار ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا برتاؤ اپنی بیوی سے بہترین ہو. یعنی اخلاق کا مظاہرہ سب سے پہلے گھر سے کرو. یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ تم بدتمیزی سے پیش آؤ اور باہر تم سب سے اچھے انسان نظر آؤ. نہیں، سب سے بہترین وہ ہے جس کا سلوک یا جس کا اخلاق اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں عورتوں کو نہ مارا کرو. کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رعایت کی وجہ سے کہ عورتوں کو نہ مارو، عورتیں اپنے شوہروں پر غالب آ گئی ہیں اور ان کی دلیری بہت بڑھ گئی ہے. یہ حالت معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس عورتیں آ کر اپنے خاوندوں کی مار پیٹ کی شکایت کرنے لگی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رات آپ نے اجازت دی تھی صبح کے وقت 80 عورتیں آئیں کہ جنہوں نے آ کے شکایت کی کہ ہمیں مارا پیٹا گیا ہے. تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات کرنے آئی ہیں. ایسے شوہر سن لیں کہ وہ بھلے اور بہتر نہیں ہیں. یعنی جو مارتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسندیدہ مرد ہیں. ساتھ ہی یہ فرمایا گیا نا کہ وہ شوہر اچھے نہیں ہیں، تو جو اچھا بننا چاہے وہ ایسا نہ کرے. جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک پونجی ہے اور اس پونجی کا بہترین حصہ نیک اور صالح عورت ہے، اس کو مارنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 35واں باب. یہ باب ایک قرآنی آیت اور 8 احادیث پر مشتمل ہے. حق الزوج علی المرأة، شوہر کا اپنی بیوی پر حق اور اس کی تاکید. قال اللہ تعالی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں کے منتظم اور نگران ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، نیز اس لیے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. یعنی مرد کو اگر عورت پر برتری حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ مرد اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے. پس نیک بخت عورتیں فرما برداری کرتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، بات مانتی ہیں اور بحفاظت الہی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مفادات کی نگہداشت کرتی ہیں، اس کی اولاد کی، اس کے مال و دولت کی، اپنے گھر کی، اپنی عزت کی، ان تمام چیزوں. اسی سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق علیہ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو فعل زوجیت کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے اور میاں اس وجہ سے وہ رات غصے میں گزارے تو صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں. بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے تو آسمان والے اس وقت تک اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. جناب ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی دعوت دے، اجازت دے.
اگرچہ یہ باتیں بہت ناگوار بھی گزرے تو یہ جان لیں کہ یہ سب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں. اگر ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی نسبت نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی. جناب عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر نگران سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی. حاکم بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار ہے. غرض کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگلی حدیث جناب ابو علی طلق بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو تکمیل خواہش کے لیے بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیے، خواہ وہ تندور پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو. یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، اگرچہ بخاری اور مسلم کی نہیں لیکن ترمذی اور نسائی کی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اگر ہوتا، لیکن دیا نہیں گیا. لیکن یہ مثال اس لیے دی گئی کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے، اس کے ساتھ بچوں کا سا معاملہ نہ کرے یا اس کی بے عزتی نہ کرے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور اس عورت سے کہتی ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناز کرے، تو اپنے میاں کو نہ ستا، یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے اور بہت جلد تجھ سے بچھڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے، یعنی اگر وہ نیک ہو. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وعلم لا ينفع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم ریاض الصالحین کا 36واں باب النفقۃ علی العیال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا معنی ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، ارشاد خداوندی ہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ وقال تعالی لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ وقال تعالی وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا عوض دے گا۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته على اہلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اہلک رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے فی سبیل اللہ خرچ کر ڈالا، ایک دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کا تو نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں میں خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا۔ پچھلی مرتبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا یہ باب مردوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے ذمہ اپنے گھر والوں کا کھانا پینا، کپڑا، تعلیم، لباس اور ان کی دیگر تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے امام نووی نے اپنی کتاب میں پہلے تو دلیل کے طور پر یہ 3 آیات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، دوسری کا تعلق سورۃ الطلاق سے ہے، اور تیسری کا تعلق سورۃ السبا سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب دودھ پلانے کے زمانے میں ہو اور بچے کو پالنے کا خاص طور پر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں یہ آیت جہاں پر بیان ہوئی ہے اس کا کانٹیکسٹ کچھ اس طرح ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس بچے کی پرورش کے لیے بیوی کو خرچ دے جس کو وہ عورت پال رہی ہے، اگرچہ اب اس عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ لہذا
اس میں رزق ہن و قسمت ہن شامل ہے. رزق میں صرف کھانا نہیں آتا بلکہ انسان کی وہ تمام ضروریات آ جاتی ہیں کہ جو اس کے جسمانی ضروریات کے لیے ہوں، لیکن خاص طور پر عموماً رزق کا ذکر جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کیا جاتا ہے. اور خصوصاً یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کی غذائی ضروریات عام دنوں کی ضروریات کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں رزق سے مراد صرف روٹی نہیں یا کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ وہ دوائیاں یا وہ ایسی چیز بھی شامل ہے کہ جو اس کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہوں. وَقِسْوَتُهُنَّ اور ان کا لباس بھی، یعنی اگرچہ کھانا جو کھائے گی اس میں سے تو بچے کو دودھ پلانے میں کچھ نہ کچھ حصہ چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یعنی اس کی دوسری ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا. اگر یہ ان حالات کے لیے ذمہ داری ڈالی گئی تو عام حالات میں جبکہ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو اس صورت میں یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا بالمعروف، بھلے طریقے سے، اس پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، اس کو تنگ کر کے نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کے ناجائز دباؤ ڈالتے ہوئے نہیں، یا وہ پیسے کو ترستے ہوئے یا بھیک مانگتے ہوئے تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے. اور معروف میں ایک تو معنی یہ بنتا ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ معروف طریقے سے عام رواج کے مطابق. یہ نہیں کہ عورت بچے کو باپ کی کمزوری سمجھتے ہوئے زیادہ مطالبہ کرے، یا باپ جو ہے وہ بچے کی کمزوری ماں کے لیے سمجھتے ہوئے اس کے حق میں کچھ کمی کرے. اس کے لیے ایک ایسا معیار دے دیا گیا کہ دونوں ایک چیز کو سامنے رکھیں، اور وہ یہ کہ کسی کے اوپر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے، لہذا وہ رائے اختیار کی جائے جو دونوں کے لیے معتدل ہو. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر کتنا خرچ کرے، اس کو کیا دے. تو اس کے لیے ایک معیار دیا گیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا ہو یعنی اس کے پاس تھوڑا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، یعنی اس کے اوپر ذمہ داری اتنی ہی ہوگی. گویا کہ یہاں پر کوئی فگر مقرر نہیں کیا گیا کہ 500 دے گا یا 5000 دے گا یا 5 لاکھ دے گا. جتنی شوہر کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو دینا ہوگا. پھر اسی طرح نیچے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک سے اتنا ہی سوال کرے گا جتنا کہ اس کو نعمت کا حصہ دیا گیا. پھر اس پر مزید توجہ دلانے کے لیے اور اس پہ مزید شوق دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو گے. یہ صرف نان نفقے کے بارے میں آیت نہیں ہے بلکہ عام روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی ہے. جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں نکالو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. یخلف کا لفظ جو ہے یہ خلف سے نکلا ہے. خلف کہتے ہیں پیچھے، یعنی تم آگے نکالتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں اور دیتا چلا جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں اس کا معاوضہ عطا کرے گا، اس کا اجر دے گا، تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی تمہارے لیے جمع کرے گا. تو گویا مال خرچ کرنے کا دوہرا ثواب یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. اگرچہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ 10 تھے اور 5 رہ گئے، لیکن وہ 5 نہیں رہتے، وہ دوبارہ پھر 10 ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان کے ذریعے اس لیے دلوانا چاہتا ہے کہ اس میں انسان دنیا میں بھی اطمینان اور سکون حاصل کرے، کیونکہ جتنا دے کر انسان کو سکون قلب ملتا ہے اتنا لے کر نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے عوض اس کو جنت عطا کرے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، لے لیے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے پہ اکسایا گیا کہ وہ دینار جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یعنی جہاد میں، تبلیغ میں، دین کی تعلیم میں، وہ بھی بہت اچھا ہے. اور وہ جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، وہ بھی بڑا اچھا ہے.
کسی مسکین فقیر کو دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے، لیکن ان سب میں بہترین اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ گھر والے ترستے رہیں، ضرورت مند رہیں، لیکن ان کی ضروریات کو پس پش ڈال کر دوسرے رفاہی کاموں میں زیادہ خرچ کرنے کو زیادہ باعث ثواب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلا کام جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا اس سے کرو جس کی تم عیالداری یعنی تم پر ذمہ ہے یا جس کی تم کفالت کرتے ہو، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اب دیکھیں کہ نفل کی ادائیگی کا بھی انسان کو بہت اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن اگر انسان کے ذمے کوئی فرض رہتا ہو تو پہلا سوال جو ہے وہ فرض کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح اہل و عیال پہ خرچ کرنا جو ہے وہ فرض ہے، فی سبیل اللہ مسکین کو، مسافر کو یا دوسری جگہوں پر دینا نفل ہے۔ اگر نفل کی بجائے پہلے فرض کو پورا کیا جائے تو اس پر دگنا ثواب ہوتا ہے، ایک تو فرض کی ادائیگی کا اور دوسرا مال کو نکالنے کا، اور اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے تصدقتا، جو تم نے صدقہ کیا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں عموماً صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کالے بکرے کی شکل میں ہو یا کسی خاص غریب کے نام پہ نکالا گیا ہو، حالانکہ انسان اپنی جیب سے جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ صدقہ شمار کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آپ نے کسی غریب ہی کو کھلانے کے لیے اپنے مال سے الگ کر دیا ہو یا وہ زکوٰۃ یا عشر وغیرہ کی شکل میں ہو تو اس سے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس سے خود نہیں کھانا چاہیے، یا نظر کے طور پر کوئی چیز جیسے اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہو کہ مثلاً بعض لوگ شکرانے کے طور پر کچھ مان لیتے ہیں اور پھر اس میں سے دیتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ یہ سارے کا سارا فقراء اور غرباء میں دیا جائے گا تو پھر اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان یہ نیت رکھے کہ کوئی چیز خرید کے لا رہا ہے، خود بھی کھائے گا، رشتہ داروں کو بھی دے گا، دوستوں کو بھی دے گا، غریبوں فقیروں کو بھی دے گا، تو ایسی صورت میں اس نیت کے ساتھ انسان ان سب کو، ایون یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو اس میں سے دیتا ہے اس کا بھی ثواب انسان پاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی عبد اللہ ویقال ابی عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواہ مسلم۔ حضرت ابو عبداللہ، بعض نے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن کہی، ثوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روایت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ غلاموں کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا کہ جن کا علمی دنیا میں بھی عمل دخل تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار بھی جس کو اللہ کے راستے میں اپنی سواری میں خرچ کرے، اور وہ دینار بھی جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر انسان خرچ کرے۔ یہ خرچ کرنا جو ہے یہ افضل ترین خرچ کرنے میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے کہی کہ یہ غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، اور آپ سے حدیث بھی روایت کرتے ہیں۔ اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کا حق سب کو دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کا نوکر بھی ہے یا آپ کی خدمت میں ہے یا معاشرے کا کوئی کسی بھی مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے اس علم سے استفادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر ان سے ہم تک پہنچا، تاکہ وہ اپنی دنیا میں اپنی روحانی ضروریات کو پورا کر سکے اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کو بھی حاصل کر سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت عمر کے بیٹے، ان کے غلام تھے نافع۔ آپ نے بہت سی احادیث پڑھی ہوں گی جس میں مالک النافع ان عبداللہ ابن عمر کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث میں اس چین کو یعنی روایت کے سلسلے کو
سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی لڑی کہا جاتا ہے کہ جو حدیث اس طریقے سے پہنچے وہ بہترین روایت ہے، اور اس میں دو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے، یعنی عبداللہ بن عمر ان کا غلام، اور پھر اس غلام سے آگے امام مالک لیتے ہیں۔ امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، دار الہجرہ سے مراد مدینہ منورہ، کہ مدینہ منورہ میں ان کی شان سے بڑا کوئی عالم ہو کر نہیں گزرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے آبویسلی، لیکن آپ دیکھیں کہ علم کی اس بلند ترین مسند تک پہنچنے کے لیے انہوں نے صرف آزاد لوگوں سے نہیں، غلام سے بھی علم حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ خدمت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی کان دھرنے والے تھے، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانے والے، تاکہ وہ علم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ وہ یہ بتاتے ہیں، اور یہ حدیث بھی آپ دیکھیں کہ مسلم کی ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کے ساتھ دو اور کام بھی بتائے گئے، اور اس میں فی سبیل اللہ سواری کے اوپر۔ فی سبیل اللہ سواری سے مراد پہلے درجے پہ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا جو ایک اعلیٰ مقام ہے قتال، اس کے لیے خرچ کرنا، لیکن ہر وہ کام جسے انسان اپنے گھر سے کرنے کے لیے جب نکلے تو اس کام میں اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو، اس میں خواہ علم حاصل کرنا ہو، خواہ کسی بیمار کی عیادت کرنا ہو، خواہ کسی مسکین اور مظلوم کی مدد کرنا ہو، خواہ کسی بھی خیر کے کام میں جو کہ اللہ کی خاطر ہو۔ فی سبیل اللہ جو ہے ایک بہت جامع اور وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، کہ وہ اللہ ہی کے لیے انسان کر رہا ہے، اس میں انسان نہ کسی سے جزا چاہتا ہے، نہ کسی سے شکریہ کا خواہش مند ہے، اور اس پر وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی گاڑی کا پٹرول اس میں ڈالتا ہے، یا کوئی ٹیکسی لیتا ہے، یا کسی بھی طرح سے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ خرچ کرنا جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مال بھی جو اللہ کے رستے کے ساتھیوں پر خرچ کیا جائے، جیسے کسی ایک نیک کام میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، خواہ وہ اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہوں، ان کو ضروریات کسی غریب اور فقیر کی طرح کی نہ ہوں، لیکن اگر انسان اپنی خوش دلی کے ساتھ ان کے اوپر بھی کوئی مال لگاتا ہے تو وہ مال بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ فرما کر صدقے کے مفہوم کو وسعت دی گئی۔ عموماً جب ہمارے ذہن میں صدقہ یا خیرات کا تصور آتا ہے تو صرف غریب اور فقیر ہی آتے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی اور کام میں خرچ کرنے کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا صرف کسی مظلوم اور بیمار یا تکلیف دہ انسان کی مدد کرنا ہے، جبکہ وہ حصہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی معاشرے کے اندر باہم تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے، آپس میں محبت کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر یکسوئی، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے کہ ان سب کی منزل ایک ہے، وہ سب ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے اور اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، جو کہ کسی منزل کو اور مقصد کو پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کے لیے کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن پکار کر فرمائیں گے این المتحابون فیّ، کہاں ہے میری خاطر باہم محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت یہ آتی ہے المتزاورین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرنے والے، زیارت کرنے والے، المتبادلین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والے، یعنی بعض اوقات انسان اس لیے دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو دینا، اس لیے دیتا ہے کہ کسی کو اجر دیتا ہے اس کی مزدوری کا، لیکن وہ موقع کہ جہاں نہ کسی کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ مزدوری ہے، نہ جزا ہے، نہ کوئی اس طرح ہے کہ کوئی اس کے اوپر دین ہے اور وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں، ان دوستوں، تعلق والوں پہ خرچ کر رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر ایک خیر کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دینار کو اور ایسے مال خرچ کرنے کو بھی بہترین صدقہ قرار دیتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ
هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا إنما هم بني. فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق علیہ. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر میں اولاد ابو سلمہ پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا، جبکہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ دائیں یا بائیں روزی کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اس لیے کہ وہ تو میرے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا جی ہاں تجھے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب حاصل ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو تھیں ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور جن کا واقعہ ایک دفعہ میں آپ کو پہلے سنا بھی چکی ہوں کہ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور ان کو یہ دعا سکھائی، کیونکہ اس وقت وہ بہت ہی پریشان، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے. ایک بچی تو بالکل دودھ پیتی تھی جن کا نام زینب آتا ہے احادیث میں، روایات میں. تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت ام سلمہ کی بہت خدمات تھیں اسلام میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعزیت کے لیے گئے اور انہیں یہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھو، کیونکہ اس غم اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں اس دعا کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کریں گے، جو غم اور جو نقصان تمہیں اس وقت پہنچا ہے. اور وہ دعا تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر اور میرے لیے اس سے بہتر سبب پیدا کر. تو اس پر حضرت ام سلمہ اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ کیا دنیا میں ابو سلمہ سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے، یا ابو سلمہ کے جانے کا کوئی تلافی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر جب کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کو یہی دعا مانگنا جو تھی وہ یاد آئی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا تھا. اب اس سے نعوذ باللہ کوئی ایسی گھٹیا بات سوچنے کا موقع نہیں یہ سوچا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے کہ خود نعوذ باللہ اس وقت ان سے کوئی نکاح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عموماً اس رستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے لوگوں کو بدگمان کیا گیا ہے اور وہ ایک ڈسٹنس پیدا کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پکچر پیش کی گئی ہے کہ جس سے پھر ایک خوف سا یا ایک ایسی پریشان کن سی صورتحال نظر آتی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے اور جو ایمان کے بھی ایک حد تک منافی ہو جاتی ہے. تو وہ انشاءاللہ عرب کے ماحول اور پس منظر اور ان تمام مقاصد اور مسالے اور اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے بات کروں گی. اس موقع پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ حضرت ام سلمہ جب بیوہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پھر نکاح کیا تو اب یہ تھا کہ ان کے ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 بچے تھے. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو پتا تھا کہ ان کی کفالت ان کی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کی ماں ہے، ان پہ فرض نہیں ہے. باپ فوت ہو چکا ہے، چچا کو خرچ کرنا چاہیے، دادا کو کرنا چاہیے، ان کے اور کسی رشتہ دار کو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کے اوپر فرض نہیں. کرنا تو احسان کی بات ہے. اسی لیے وہ پوچھتی ہیں کہ میں کسی اور کو صدقہ خیرات دینے کی بجائے اگر اپنے ہی ان بچوں پہ خرچ کر لوں، اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں چھوڑ تو سکتی نہیں، لست بتارکتہم، انہیں چھوڑ نہیں سکتی میں کہ وہ میرے ہی بچے ہیں، اور اگر میں نہیں خرچ کروں گی تو کون کرے گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم ان پہ خرچ کرو، اس لیے کہ جب تم ان پہ خرچ کرو گی تو تم اجر پاؤ گی. تو گویا ایک عورت جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آل اولاد اور اپنے بچوں کی کفالت کا ذمہ نہیں ڈالا، اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے اور اس سے اس کو جو کچھ بھی اس کی اپنی ذاتی کمائی یا ذاتی اس کا مال ہے کسی بھی سورس سے جس میں شوہر کا کوئی دخل نہیں، تو وہ اس میں سے جو کچھ دیتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو یا اپنے شوہر کو دیتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے. اگلی روایت ہے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی حدیث الطویل الذي قدمناه في اول الكتاب في باب النیة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له وانك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی طویل حدیث میں جسے اس کتاب کے شروع میں
باب النیت عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بے شک جو کچھ بھی تو خرچ کرتا ہے اس سے مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے تو اس میں تجھے ثواب حاصل ہوگا، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالو گے اس کا بھی ثواب ملے گا. یعنی ہر وہ کام جو انسان اللہ سے جزا پانے کے لیے کرتا ہے اور کسی انسان کو احسان جتانے کے لیے نہیں کرتا یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کہ دوسرے سے اور کثرت سے وصول کر سکو، بلکہ دوسرے پر احسان صرف اس لیے کرو کہ اس کی جزا اللہ سے پا سکو. انسان کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس سب پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ اسے اجر عطا کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق علیہ. حضرت ابو مسعود بدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر طلب ثواب کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی اپنے بچوں کو بھی اگر اس لیے دیتا ہے کہ اللہ نے کی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں تو وہ مال بھی ثواب ہوتا ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کو دینے کا. اس کی وضاحت کہیں اور بھی ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جس پر تم کر سکتے ہو تمہاری وہ بیٹی ہے جسے تمہارے گھر میں واپس لوٹا دیا گیا ہو، یعنی اس کی اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کسی بھی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے، تو اس کو جو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو پہناتے ہو یا اس کی ضرورت پوری کرتے ہو وہ بھی بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ دین کتنا فطری دین ہے اور کتنے قریب کی، اور انسان کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر اور ثواب کی بشارتیں دیتا ہے تاکہ وہ کھلے دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور آگے بڑھ کر ان ضروریات کو پورا کر سکے. پھر آپ دیکھیں کہ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر ڈالے، یعنی انہیں نہ کھلائے، انہیں نہ دے، ان کی ضروریات پوری نہ کرے. یعنی ایک شخص بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن جن کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ان کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا اور بیکار بیٹھا رہتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرتا، تو یہی گناہ اس کو ڈبونے کے لیے کافی. اس سے بڑھ کر عورت کی اور بچوں کی اور گھر والوں کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت کیا ہوگی کہ مرد کو مجبور کیا گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے. اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے، اور خصوصاً ہمارا غریب طبقہ جو ہے اس میں مرد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے، اور عورتیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اس کے ساتھ مار بھی کھاتی ہیں، اس کے ساتھ گالیاں بھی کھاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ شوہر وہ مال اڑا کے نشہ بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے ضائع بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی بنیادی تعلیم ہی ان کے اندر موجود ہو تو کچھ نہ کچھ ان کا رویہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے، کیونکہ اصل جہالت اور اصل غربت اور فقر انسان کے پاس مادی دولت کی کمی ہونا نہیں ہے بلکہ علم کی کمی ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم میں اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے کہ آدمی کے لیے اس قدر گناہ ہی کافی ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے، کھانے کا خاص طور پر ذکر، ان سے خوراک کو روک لے، یعنی انہیں نہ کھانے کو دے یا تنگی کر کے دے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے انسان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف فرما. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کرتے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو دے رہا ہے اسے اس سے بہترین دے. نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے اس سے بھی اچھا دے، اور جو روک رہا ہے اس کو جو اس کے پاس ہے اسے ضائع کر دے. اور آپ دیکھیں دعائیں ہوں فرشتوں کی اور ان دعاؤں پر مقرر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہو
تو پھر حال کیا ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جن کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے اگر ان کا حق روکتا ہے تو وہ مال سے خود بھی کبھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضرور اس کے لیے سبب مصیبت و آفت بنتا ہے. پھر اگلی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ یعنی مال خرچ کرنے والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور بہتر صدقہ وہ ہے جس میں نفس کا غنا موجود رہے، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو شخص غنا کا طالب ہے اللہ اس کو غنا دے دیتا ہے. ایک معنی ہے مالدار ہونا اور ایک ہے بے نیاز ہونا، یعنی پرواہ نہ ہونا، کسی چیز کی لالچ اور حرص کا دل کے اندر نہ ہونا. اور ایک اور معنی بھی یہ بنتا ہے کہ آباد ہونا. تو گویا جس شخص کا دل آباد ہو اور دنیا سے بے نیاز ہو، اس معنی میں کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پر راضی ہو، تو دو تین چیزیں اس میں فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. پھر فرمایا کہ ان کو پہلے دو جن کی ذمہ داری ہے تم پہ، یعنی فرض پہلے ادا کرو. پھر فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس میں نفس کا غنا موجود رہے، یعنی دل تھوڑا نہ ہونے لگے یا دے کے انسان پچھتانے نہ لگے کہ یہ میں کیوں دے بیٹھا، اور دے کے پھر جتائے نہ، اور دے کے پھر انسان ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس سے دیا ہوا بھی ضائع ہو اور الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، اس سے کلام بھی نہیں کریں گے جو مال دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد احسان جتاتا ہے اور اذیت دیتا ہے دوسرے کو، یعنی بدترین اخلاق میں سے. اور کتنا نقصان ہے کہ انسان کا مال بھی گیا اور باتیں کر کے اس دوسروں کو جو اذیت اور تکلیف پہنچائی اس پر دوسرے کی دعا لینے کی بجائے شاید بد دعا ہی کا مستحق ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور قیامت کے دن کسی قسم کی رحمت سے مایوس ہو جائے. لہذا انسان کو دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے عقل مندی کے ساتھ دینا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تبسط کل البسط، کہ بالکل پوری طرح مت پھیلا دو، فتقعد ملوما محسورا، ورنہ تم ملامت زدہ اور حسرت مند ہو کے بیٹھ جاؤ گے. کیوں؟ اس میں اعتدال کرو، اور اتنا ہی دو جو تم آسانی کے ساتھ دے سکتے ہو. اور پھر یہ کہ جس میں نفس کا غنا موجود رہے، انسان اپنے آپ کو فقیروں میں اور کمتر لوگوں میں شامل نہ سمجھے. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے. یعنی اس میں بھی نفس کا غنا ہے کہ جتنا بھی اس کے پاس ہو اس کے بعد پھر وہ حرص اور لالچ کے ساتھ دوسروں کے آگے یوں ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ سوال کرنے سے کبھی فقر کم نہیں ہوتا. یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، لوگوں سے مانگنے لگتا ہے، لوگوں سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنی حاجات بیان کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر اس کی محتاجی کبھی پوری نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں. اور جو شخص غنا کا طالب ہو کہ اللہ ہمارے دل کو صبر اور وہ اطمینان نصیب کر، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لیسن یہیں تک تھا. کافی آج ہم نے احادیث پڑھی ماشاءاللہ. عورتوں کے ساتھ معاملات پڑھے، پھر ہم نے خاوند کے عورتوں پر حقوق پڑھے، پھر اہل و عیال پر خرچ کرنا پڑا. اور جیسے استاذہ نے کہا کہ بہت ساری باتیں اس میں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کو سن کے محسوس ہو کہ شاید یہ مجھے اچھی نہیں لگیں، لیکن ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. میں اس کو ایسے سوچ رہی تھی کہ اگر ہم
اس کو پرٹیکولرلی اس ریفرنس سے دیکھیں کہ کوئی آرگنائزیشن بھی جب چلائی جاتی ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، آرگنائزیشن ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ایک پرسن کو ہیڈ ہونا ہوتا ہے. وہ ہیڈ جو ہے وہی ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، اور اسی کی بات جو ہے وہ ماننی ضروری ہوتی ہے اس لحاظ سے کیونکہ وہ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اپنی پوری کمپنی کو، اپنے پوری اسٹیبلشمنٹ کو. تو اس کی وجہ چونکہ وہ مینیج کر رہا ہے، چونکہ وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے، اس وجہ سے اس کا جو ڈگری ہے وہ ابو ہو جاتی ہے. تو سملر جو کیس ہے وہ ایک گھر کا کیس ہے جس میں بیکاز ہم نے ایگزیکٹلی نیکسٹ باب میں یہ بات پڑھ لی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. تو جب وہ مال خرچ کرتے ہیں اور جب وہ ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی وہ ڈگری ابو ہو جاتے ہیں. اور جی عالیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں ایکچولی آپ نے کوشچن لکھا ہے اس لیے میں نے ریز کیا، جب آپ پوچھیں گے تو آپ بتائیے گا. اوکے صحیح. تو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ کوئی ایسی اب نارمل بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بالکل ہی اوفینڈ کر دے یہ بات ہمیں کہ ہمیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. بیکاز یہ ایک نیچرل آرڈر ہے. جب یہ نیچرل آرڈر باقی ہر جگہ پہ ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو ایک گھر کو چلانے میں بھی سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ماننا تو اس کو اس لیے چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر موجود وزڈم کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے جیسے آپ کو ایک ہیڈ کی ضرورت ہے، ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ہیڈ کی بات کو اوبے بھی کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے پھر ایک گھر کو چلانے کے لیے بھی یو نیڈ اے ہیڈ. اسپیشلی آج کے دور میں تو ہم فائنینسر یا اسپانسر کرنے والے پرسن کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. کچھ جگہوں پہ یقیناً ایسے کام ہو رہے ہیں لیکن پھر وہ بہرحال دین کی تعلیمات نہیں ہے وہ جہاں پر ایسے کام ہو رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے تو پھر جو مرضی کریں. چلیں حدیث نمبر 277 میں ہم نے پڑھا، اس حدیث میں مومن مردوں کو کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ فرا السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم اس حدیث میں مردوں کو جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو چہرے پر مت مارو اور نہ انہیں برا بلا کہو، یعنی بدصورت کہہ کر، اور اگر ان سے الگ بھی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کرو. اچھا نہیں، حدیث نمبر 277 میں جو بات کہی گئی تھی وہ تھی کہ کوئی مومن عورت سے بغض اور نفرت نہ رکھے. اور جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے آپ نے 6 نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا اس بات کو کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ گڈ ٹرمز رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اس کی گڈ جو تھنگس ہیں اس کو یاد رکھیں اور اس کی جو بیڈ تھنگس ہیں اس کو گڈ تھنگس کو بیڈ تھنگس کے اوپر رکھیں. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ مومن مرد ہے وہ مومن عورت سے بغض نہ رکھے، دل میں ایک جو بات ہے وہ نہ رکھے. ایک بار معاملہ ہوا ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے جب معاملہ کرنے لگیں تو ایک نیو ڈے کے طور پر ساتھ معاملہ کریں. حدیث نمبر 277 سے ہمیں کامیاب ازدواجی زندگی کا راز پتہ چلا. سائرہ میں بتاؤں؟ آپ بتا دیں. جی عائشہ. جی السلام علیکم میم. یہ پتہ چلا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ خوبیوں خامیوں سمیت قبول کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی بھی مکمل نہیں ہے انسان دنیا میں نا، سب انسان میں کسی بھی بندے میں کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو اگر اس میں ایک عادت بری ہے دوسری عادت اچھی بھی تو ہوگی نا. اس کی خوبیوں پہ نظر ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی اگر ایسی عادت جو آپ کو ناپسند ہے تو آپ اسی کو لے کے چلتے رہیں گے اور پھر لڑائی جھگڑا کریں. صحیح.
پھر ہم نے حدیث نمبر 278 اور 279 میں بیویوں کے خامدوں پر حقوق پڑھے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ وہی بات ہے جو آپ میں سے پہلے ایک ساتھی نے جواب دے دیا. یہ بہت خوبصورت حدیث پڑھی ہم نے کہ مومنوں میں کامل ترین کون ہے. حدیث نمبر 280. اسماء عمر. جی اسماء. اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، جس کا اخلاق یہ اچھا اور اپنے بھی اس کا اخلاق اچھا ہو. جی، مومنوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جو ان میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے بارے میں سب سے اچھا ہے. پھر ہم نے پڑھے کہ خامدوں کے بیویوں پر کیا حقوق ہیں. اس کو بھی آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے گا. میں اگلی سلائڈ پہ چلتی ہوں. اوکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو جنت کی بشارت دی ہے؟ کس کو یہ گڈ ٹائڈنگس دی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گی؟ میں بتاؤں؟ آپ جواب دے چکی ہیں. فراکین آپ بتائیے. جی اس میں یہ ہے کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. بالکل. جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. اب اگلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا، تو پھر ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ میٹرز کیسے چل رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی سچویشن کو بیٹر سمجھتا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک بہت آسان سا ہمیں فارمولا بتایا گیا ہے اس حدیث میں. اپنی اپنی سچویشن کے مطابق اپنے اپنے عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا پرنسپل نہیں ہو سکتا جو سب کے اوپر ایک جیسا لاگو ہو جائے. کچھ چیزیں تو ہیں جو سب میں سیملر رہیں گی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک کی انڈیویجول سچویشن کے مطابق چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بہت آسان فارمولا ہے جنت میں جانے کا، ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسان کے خرچ کردہ دیناروں میں سے سب سے بہترین دینار کون سا ہے؟ بہت خوبصورت حدیث تھی ہے. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی وہ جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے وہ سب سے بہترین. بالکل. اور ہم آج تک اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ بہترین دینار وہ ہے جو ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی فقیر کو دے رہے ہیں، کسی مسکین کو دے رہے ہیں. لیکن کتنی ایک ڈفرینٹ سی بات ہے کہ جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس سے ویسے بھی آپ کو ایک الگ قسم کی خوشی بھی مل رہی ہے اس کو خرچ کرنے سے، لیکن وہی بہترین ہے. اس حدیث میں کس شخص کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے؟ حدیث نمبر 296 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مہوش آپ بتائیں گی. جی السلام علیکم. اس میں وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے انڈر اس کی کفالت ہو، مطلب اس نے اس کا خوراک کھانا پینے کا بندوبست کرنا اور وہ اس کو نہ دے، اس سے ہاتھ روک لے، اس کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے. بالکل. جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہے وہ ان کی کفالت نہ کرے تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے. اس پہ میں نے پوچھنا تھا بشرا جی کہ ذمہ لینا مطلب ہمارے گھر میں وہ رہتا ہے، کوئی جیسے آرفن رہ رہا ہے یا کوئی رشتہ دار رہ رہا ہے، اور ہمیں انہوں نے کہا جیسے پڑھنے آ جاتے ہیں نا بچے کہ جی یونیورسٹی میں پڑھے اور ہمارے پاس ہیں، تو ہم ان کو یہ اس سینس میں ہے یا پھر مجھے تھوڑا یہ تو بیسیکلی اسی سینس میں ہے کہ جیسے ہسبینڈ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی وائف کا اخراجات برداشت کرے اور وہ اپنی بچوں کا جو براٹ اپ ہے اس میں جتنا بھی کچھ انوالو ہے اس کو ان کی کفالت کرے. بیسیکلی تو اس میں یہ وہی لوگ آتے ہیں. اچھا، مطلب اس میں وہ ان کو پر اپلائی نہیں کریں گے جو بچے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں گھر میں یا کوئی ہم رکھ لیتے ہیں. اچھا نہیں، صحیح. وہ آپ کے لیے ایک صدقہ ہے، ایک احسان کا موقع ہے، صلہ رحمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ذمہ دار ہے نا لفظ، اس میں پھر وہی ہے جن کے لیے پرٹیکولرلی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اور یہ فرائض والے میں ہے. ٹھیک ہے جی یہ فرائض والے ہیں.
انسان کو اپنا مال خرچ کرنے کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ جی شائستہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا یہ نمبر ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ نے بتایا 298, تو جو ہماری بک میں ہے نا وہ جو 296 ہے وہ 298 ہے. اچھا آپ کے پاس کسی اور پبلشر کی کتاب ہوگی؟ نہیں, یہ جو شروع میں آئی تھی نا ریاض الصالحین, یہ وہ ہے. آج میں نے ہر جگہ اس کو نوٹ کیا کہ جو ہم دو جو ہے نا وہ پیچھے ہیں. میرے پاس جو بک میں 296 ہے, it's 298 now. میرے اور پاس باجی میرے پاس جو بک ہے نا اس میں بھی چینج ہے. جو آپ حدیثوں کے لیے بھیجتی ہیں نا تو وہ ہاں, وہ نہیں. مجھے آج تو بہت غور کیا میں نے. میرے پاس جی جو میں کتاب نے ہے نا اس میں بھی 296 ہے, لیکن جی یہ جو جی تو کتاب جو ہماری اس کے ساتھ چل رہی ہے نا, جی جو دارالسلام پبلیکیشنز کی ہے, اس میں یہ 298 ہے. جی جی ہماری کتاب جو نا پہلے وہ آئی تھی, یہ دارالاشاعت والوں کی ہے. ہاں کسی اور اس کی پبلشنگ ہاؤس کی ہے نا. جی مجھے معلوم تو ہے کہ اس دوسری ہے کہ میرے پاس ہے تو اس میں بھی چینج ہے. جی 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 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نہیں, سوال میرا یہ اچھا ہے آپ کہ کا میں سوال اب دیکھ لوں. انسان کو مال خرچ کرنے دوبارہ کی دیکھ ابتدا لیجیے. کہاں سے کرنی چاہیے؟ جسٹ منٹ. ایک منٹ. ابتدا اپنے گھر سے ہی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے ذمہ دار ہیں اور وہ فرض کے درجے پر آئیں گے جو آپ اپنے گھر پر صدقہ کریں گے گھر والوں پر. بالکل, ابتدا انہی سے کرنی چاہیے جن کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اس کو پھیلاتے جائیں گے اپنے پھیلاتے دائرہ جائیں. کار جی کو. ایگزیکٹلی صحیح. پھر ہم نے حدیث نمبر 298 میں پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا کر دیتے ہیں. تو غنا کے 3 معنی ہمیں بتائے گئے. کسی نے لکھے ہیں آپ میں سے؟ جی جی کس میں ہے 298؟ باجی میں بتاؤں. جی بتائیے. ایک معنی تو یہ تھا کہ ایک مالدار ہونا, دوسرا بے نیاز ہونا اس چیز سے, اور تیسرا یہ کہ آباد ہونا. یس بالکل صحیح. جی گڈ, ویری گڈ. مالدار ہونا, بے نیاز ہونا اور آباد ہونا. پھر حدیث نمبر 298 میں جو لاسٹ حدیث تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ خیر الصدقات ما کان ظہر غنن. حدیث کے اس حصے کی وضاحت کریں. جی اس کی وضاحت لکھی ہے آپ نے سے کسی نے؟ اس کی کافی زیادہ وضاحت کی گئی تھی. رضیہ آپا آپ بتائیں گی؟ جی یہ آپ وہی پوچھ رہی ہیں نا کہ وہ جو نیچے والا ہاتھ اوپر والی جو بات آ رہی تھی آپ نے نہیں, غنا میں کی آپ سے حدیث کے صرف اس حصے کا مفہوم پوچھ رہی ہوں. کس کا دوبارہ پوچھے گا سوال؟ اب میوٹ ہو سوال گیا آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. خیر الصدقات مکان ان. میں بتا سکتی ہوں. جی بتائیے, آپ بتائیے. میں بھی بتاؤں. ایک منٹ عالیہ آپ بتا دیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا تھا کہ جتنے آپ کی حیثیت ہے اتنے ہی دیجیے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو بلیسڈ کیا ہے, اور جو بہترین وہی ہے جو سوال سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے. اگر وہ چاہے کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے, لیکن یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اتنے ہی دیں جو آپ کی اتنی حیثیت ہے, اتنا ہی خرچ کریں, اتنا ہی کسی کے لیے. اچھا چلیں ہم ایک, میں بتاؤں آپ کو نہیں شکریہ, ہم ایک بار جواب دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میوٹ ہو گیا تھا نا مجھ سے, میں بتا رہی ہوں. اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ نا. ہاں ٹھیک ہے, ہم ایک بار آنسر دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایسا صدقہ بہتر ہے جس میں مال خرچ کرنے کے بعد انسان کا دل تھوڑا نہ ہونا شروع ہو جائے, دل چھوٹا نہ ہونا شروع ہو جائے کہ میرا تو اتنا مال چلا گیا, اور پھر دینے کے بعد انسان یہ نہ پچھتائے کہ میں نے کیوں دے دیا. جیسے بعض دفعہ ہم اپنا کوئی فیوریٹ سوٹ دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ اوئے یہ ہم نے کیوں دے دیا, ابھی تو میں اسے 2 بار اور پہن سکتی تھی یا 3 بار اور پہن سکتی تھی. یا کوئی جیولری دے دیں تو پھر بعد میں خیال آئے کہ میں نے کیوں دے دی. یہ وہ والا صدقہ اب پھر خیر نہیں ہے جس کے بعد انسان پچھتانے لگ جائے. اور پھر یہ کہ مال خرچ کرنے کے بعد انسان خود کو فقیروں میں نہ سمجھ بیٹھے, کہ وہ اپنے اندر اتنا زیادہ ہرٹ ہو جائے کہ وہ سوچے کہ اب تو میری حالت جو ہے وہ بس بہت ہی گئی گزری ہو گئی ہے. اور 4تھ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ مال خرچ کرنے کے بعد انسان ایسی حرکت نہ کرے جس سے اجر ضائع ہو جائے. اور وہ ایسی حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے احسان جتا دے اور پھر یا جس کو مال دیا ہے اس کو تکلیف پہنچا دے. کلاس 22 کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں ہم ایک بار.
آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں، سبق میں موجود احادیث کو عربی میں پڑھیں، خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے عملی طریقے ڈھونڈیں اور اپنی نوٹ بک میں لکھیں. اور آپ لوگ یہ عملی طریقے اپنے گروپس میں بھی، یہ جو آپ لکھیں گے ہوم ورک، یہ آپ اپنے گروپ میں بھیجیں گے تاکہ باقی لوگ بھی پھر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جب آپ لکھنے لگیں تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکل بھی ہو، صرف وہ باتوں پہ مشتمل نہ ہو، تاکہ کوئی اگر اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہو تو سنوار لے. صرف کتابی باتیں نہیں ہونی چاہیے. It should be practical. بشرا جسٹ اے کوسچن کہ یہ جو ہم اپنا جو بھیجیں گے ہوم ورک جو بھیجیں گے تو ہم اپنے گروپ لیڈر کو بھیجیں گے which ever the group is. Yes, whichever the group is. اپنے گروپ میں بھیجیں گے بالکل. جی جی اور پھر آپ لوگ اور وہی اسکرین شاٹ لے کر نا، ہاں اسکرین شاٹ لے کے پکچر لے کر جیسے بھی آپ بھیجنا چاہیں بھیج اوکے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. میم یہ سکرین نہیں شیئر ہو رہی، میری سکرین نہیں شیئر ہو رہی. اچھا چلیں، وہ آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے باجی میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے فوزیہ. جی باجی یہ سلسلہ زہبہ کا انہوں نے کہا تھا کہ سلسلہ زہبہ کیا کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. سلسلہ زہبہ نہیں ہے، سلسلہ ذہب ہے. ذہب. ہا با سے. جی جی. ذہب بیسیکلی کہتے ہیں سونے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں گولڈن چین. گولڈن چین آپ نے دیکھی، آپ سب کے پاس شاید ہوگی، بلکہ تقریباً سب کے پاس ہی ہوتی ہے، جس میں ہم لاکٹ ڈالتے ہیں نا. جی باجی. تو چین بیسیکلی حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. جو سند ہوتی ہے اس کو ہم حدیث کی چین کہتے ہیں، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شیخ نے اس شیخ سے حدیث سنی، اس اور پھر وہ شیخ آگے آگے روایت کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایک ایسی حدیث جس کو امام مالک جس کو روایت کریں حدیث کو، اور انہوں نے وہ نافع سے سنی ہو، اور نافع نے وہ عبداللہ بن عمر سے سنی ہو، اور عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. یہ والا جو سند کا جو سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں گولڈن چین، سلسلہ ذہب، کیونکہ یہ بہت کم واسطوں سے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. لیکن اس میں صرف 3 لوگ آئے. امام مالک نے امام نافع سے سنی، امام نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنی، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ٹھیک ہے جی باجی جزاک اللہ. جی بشرا مجھے بھی ایک سوال کرنا تھا. جی بتائیے. بشرا اس میں جو ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ بیوی جو ہے وہ مرد کی اجازت یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، چاہے وہ اس کے کوئی اجنبی مرد عورت ہو یا بیوی کے محارم اور اقارب میں سے ہوں. تو تھوڑی سی مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی تھی اس حدیث کے حوالے سے کہ کیا اگر ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوتا ہے لوگ یعنی جن سے قطع تعلق ہی اگر کی جاتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح سے مطلب آپ معصیت کا کام ہو گیا نا، اور قطع تعلق ہی تو ہمارے دل میں ہے. تو کیا اس قطع تعلق میں بھی ہم اپنے شوہر کی کو اوبے کریں گے، ان کی بات مانیں گے؟ بہتر جو اس کا طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اس پہ ایگری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث میں تو یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں بلا سکتے. لیکن اگر آپ کے ٹرمز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس قسم کے ہیں کہ آپ اس بات کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ناراضگی ایز سچ مینیجیبل ہے، آپ اسے کور کر سکتے ہیں اور اس کا ان کو بینیفٹ ہوگا، تو باقی فیملی ممبرس کو بھی درمیان میں ڈال کر میرا خیال ایسے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اس سے خفا ہو جائیں گے اس بات پر اور آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ناراض آپ نہیں کر سکتے ان کو، پھر آپ ان کو نہ بلائیں. مطلب یہ ایک معصیت کا کام ہے، اس میں بھی ہم ان کی اطاعت کریں گے. بالکل اطاعت تو کریں گے ان کی، ایگزیکٹلی. لیکن یہ کہ آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں، اور مینیج کرنا تقریباً ہر وائف کو آتا ہے. آپ کیسے مینیج کریں گے؟ صحیح، جزاک اللہ. ہارڈسٹ کوسچن ہے یہ، مینیج کیسے کریں گے؟ سب کی اپنی اپنی سچویشن ہے. چلیے بشرا مجھے آپ کی سوال بشرا جی مجھے آپ ایک سوال کا
आपकी आवाज अब मुझे समझ नहीं आ रही। होते हैं उनको काट आप दोबारा बताइए या लिख के भेज दीजिए। जी अब आ रही। जी आज के लिहाज से सवाल है पिछले हदीस से सवाल है कि जो दरख्तों पर जो फलदार दरख्त होते हैं अमूमन घरों में भी होते हैं, तो क्या उनका काटना दुरुस्त है? फलदार दरख्त काटे जा सकते हैं, हमें किसी हदीस से ये तो मालूम नहीं होता कि उन्हें नहीं काटा जा सकता। ये लोग क्या डराते हैं कि फलदार दरख्त नहीं काटना चाहिए वरना फिर कोई ना कोई नुकसान हो। देखिए इसके ऊपर दोबारा इसको सर्च किया जा सकता है। मेरे मालूमात में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आती तो उन्हें नहीं काटा जा सकता। सिर्फ इसमें आता है कि अगर आप यानी कि किसी से बदला लेने के लिए उसका दरख्त ना काटें, बट वैसे तो काटे जा सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट मुल्तान में ये कॉलोनी बनी है, उन्होंने सारे 54 आम के दरख्त काटे हैं। तो अगर वाकई ऐसा कोई मामला है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं चेक कर लूँगी वैसे दोबारा, और पर मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं? बाजी मेरा ये सवाल था, जब आपने कहा कि जो अगर राजी हो तो जन्नत में जाना आपने कहा कि बहुत आसान है, लेकिन मैं हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में भी और हदीस में भी मियाँ बीवी दोनों के हुकूक और फराइज के बारे में तो काफी डिटेल में बात की है, लेकिन जब बात आती है आपके इन लॉज के बारे में तो वो कोई क्लियर कट वो नहीं है। आप क्योंकि देखें जो स्पेशली जो शौहर है वो एज अ वालदा उनके ऊपर उनका एहतराम करना और फर्ज है, लेकिन फिर पता है इस चीज को पता नहीं शायद कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और इवन नाजायज बात भी बनवा लेते हैं। यानी कुछ लोग तो बहुत ही एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, अगर वो कहें तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ लेस एक्सट्रीम्स होती हैं कि आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करना कि आपके घर क्या आएगा, किस तरह आपने चलाना है, अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करनी है, यानी इस चीज में हर चीज में अपनी दखल अंदाजी करना और ये समझना कि उनका हक है, या फिर ये कि बहुत ज्यादा आप इंटरफेयर करना। एक तो हमारे इंडियन कल्चर से भी बहुत ज्यादा चीजें कॉपी आई हैं की गई हैं, तो उसमें उनकी लॉज की तरफ से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होना आपके, यानी कि इसमें फिर समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता एज अ शोहर जो उनके ऊपर एहतराम फर्ज है, लेकिन वो कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है कि कि नहीं, क्योंकि फिर उससे आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी अफेक्ट होती है ना। बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये हर एक की अपनी सिचुएशन है कि आप उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने यू गो अगेंस्ट योर इन लॉज, उनके जो रॉन्ग एक्शंस अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड आपसे नाराज़ ही हो जाए। अगर आप उस अपने पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और सही टाइमिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं तो सेंसिबल आदमी बात को समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें वक्त के साथ हमें एहसास होता है कि ऐसा भी नहीं था, शायद हम ज़्यादा खौफज़दा थे इस बात से कि कुछ हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि उनके पेरेंट्स में की क्या लिमिटेशंस हैं या उनके पेरेंट्स की क्या वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं। और हो सकता है कि अगर आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से सेंसिबली अगर आप उसको डील करें, आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब ना हो। जी सर, आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं बाजी, वो उस वक्त का ही हैंड रेज रह गया था। बस फिर डाउन कर लें। शायद से आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं पहले का ही अप है। ठीक है, अस्मा आपका माइक ऑन है। बाजी मुझे ये कहना था कि कहा कि क्या करें हम जब शौहर के, तो अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला बहुत मदद करते हैं, उनसे बात करने से पहले, उनको समझाने से पहले रब्बी इश्रह ली पढ़ लें। बिल्कुल, रब्बी इश्रह ली पढ़ लें। हम वो जो दुआ पढ़ते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, वो पढ़ लें। और लेकिन फिर इम्पोर्टेंट बात, इन सब के साथ अल्लाह ताला ने हमें जो जहन दिया है हमें उससे अगर सेंसिबली यूज़ करें और विद विजडम अगर हम अपना केस प्रेजेंट करें तो इंशाल्लाह हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हमने ये हदीस मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है कि अगर आप कोई चीज़ देखो जो गलत है
तो फलयुगय्यिरहु, उसे फिर चेंज करने की कोशिश करो, लेकिन अब उस चेंज करने की कोशिश करते वक्त फिर हमें अपना टोटल सिनेरियो देखना होगा, और हर एक का सिनेरियो दूसरे से डिफरेंट है। किसी एक की भी जो सिनेरियो है वो दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो हमें उसके मुताबिक देखना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि जब आप इस किताब को मुकम्मल पढ़ जाएंगे ना, कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्ट पढ़ के समझ रहे हैं, और कुछ है दीन की रूह, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट है, उसका जो एसेंस है वो हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो रहा है, जो हमें विजडम दे रहा है। इमाम शाफी ने हदीस के लिए वो कहते हैं कि हदीस जो है वो हिकमत है। जहाँ पर भी कुरान में हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद हदीस है। तो वो जो हिकमत है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जा रही है, लेकिन हमें उसको एज सच ज़ाहिर में हमें नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस किताब को जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपको बहुत सारे मामलात को बहुत अच्छा डील करना आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, दुआ क्लास की तरफ चलते हैं। मैं सलाफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो आज जो हम दुआ पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सैयदुल इस्तिगफार है, उम्दा इस्तिगफार। पहले हम दुआ को याद कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसकी फजीलत इंशाल्लाह देखेंगे। खोल लें आप सब, स्क्रीन पर भी शेयर हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग अपना माइक म्यूट कर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। आप अपना नेट चेक कर लें, हो सकता है आपके पास इंटरनेट इशू। ठीक है, माइक म्यूट नेट तो करें बिल्कुल सब। ठीक है, आवाज आ रही है लेकिन सिर्फ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ठीक है, चले शुरू करते हैं हम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ٹھیک ہے، اس دعا کو صبح و شام ایک بار پڑھا جاتا ہے. ترجمہ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ باجی میں جی عائشہ انیس آپ پڑھیں. جی. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتی ہوں اور میں ہر برائی سے جو میں نے کی، میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں. بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. اس دعا کی ہم فضیلت دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے. اور اسی طرح جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کی فضیلت اور ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ٹھیک ہے، اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے. اس دعا کو سید الاستغفار یعنی عمدہ استغفار کہا جاتا ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے دعائیں سنی جائیں گی. اور ایک چھوٹا سا آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے صبح و شام کے اذکار کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس لیے آپ پیچھے سے بھی دعاؤں کو پکا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہیں تک ہم رکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کس کو سید الاستغفار کہتے ہیں؟ جی ابھی گروپ کلاسز ہوں گی.